الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس نے بہت سارا مال و متاع جمع کیا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں۔ کثیر مال کی نعمت ہونے کے باوجود وہ شخص بڑا ہی کنجوس اور بخیل تھا۔ اللہ کی راہ میں کچھ بھی مال خرچ نہ کرتا، یہاں تک کہ سائل اس کے دروازے سے خالی لوٹ جاتے۔ اس نے بہت سارا مال و دولت جمع کیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں بہت مالدار ہو گیا ہوں، اب میں بڑی عیش و آرام کی زندگی گزاروں گا۔ اپنی اسی عیش و آرام میں وہ مست اور گم تھا۔ ایک دن اس کے دروازے پر ایک سائل، جو دراصل حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام تھے، ایک فقیر کی صورت میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے خادم، اس کے غلام باہر آئے۔ انہوں نے سائل سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو۔ تو کہنے لگے ہم ابھی جاتے ہیں اندر اور اپنے مالک سے جا کر اس بارے میں بات کرتے۔ وہ اندر گئے۔ مالک نے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو کہو کہ میں تو خود فقیر ہوں، میں تمہیں کیا دوں، میں تو خود اس وقت بدحالی میں ہوں۔ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سن کر غلاموں نے جو آ کے کہا واپس لوٹ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ تشریف لائے، لیکن اب کی بار اپنے پورے جاہ و جلال اور پورے کر و فر کے ساتھ تشریف لائے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلاموں سے کہا کہ میں ملک الموت عزرائیل ہوں اور تمہارے آقا کی روح قبض کرنے آیا ہوں، جاؤ اسے اطلاع دو۔ غلام منت سماجت کرنے لگے کہ آپ اس کی جگہ ہمیں لے جائیں، کسی اور کو لے جائیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے ایک نہ سنی اور انہیں دروازے سے ہٹا کر اندر داخل ہو گئے اور شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا شخص، میں ملک الموت ہوں، اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر نہ جاؤں گا۔ مجھے سن کر اپنے اہل و عیال سے، گھر والوں سے کہنے لگا کہ سونے کے صندوقوں کے منہ کھول دو، خزانے کے ڈھیر لگا دو، مال و دولت جمع کر دو۔ سارا مال و دولت جمع کر دیا گیا، ڈھیر لگا دیا گیا۔ وہ شخص اپنے مال و دولت کے سامنے بیٹھ کر چیخ و پکار کرنے لگا، رونے لگا۔ ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگا یہ سارا مال و دولت لے جائیے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرے پاس وقت تھا کہ تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، لیکن تو نے اس مال کو صرف جوڑ کر رکھا، اس مال کو تو نے اپنے عیش و آرام پر صرف کیا، حاجت مندوں کی حاجتوں کی تکمیل کے لیے خرچ نہیں کیا، فقراء و مساکین کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خرچ نہیں کیا، تو نے صرف اپنے عیش و عشرت کے لیے اس کو جمع رکھا۔ دیکھ یہ مال اب تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ اپنے مال سے کہنے لگا کہ اے مال، تجھ پر خدا کی مار ہو، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے مجھے غافل کیے رکھا اور مجھے بھلائی کے راستے پر نہ چلنے دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مال کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی۔ وہ مال بول کر کہنے لگا کہ کیا میں نے تجھے روکا تھا کہ تو بھلائی نہ کر؟ کیا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو مجھے سیدھے راستے پر خرچ نہ کر، نیک کاموں پر خرچ نہ کر؟ میری وجہ سے تو تجھے بڑی عزت ملی۔ جب تو کنگال تھا تیری کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، میں تیرے پاس آیا تو تیری رسائی بادشاہوں تک ہو گئی، تیری رسائی بڑے بڑے امراء تک ہو گئی، تیرے تعلقات بن گئے، تیری عزت بن گئی، تیری شادی بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے اندر ہوئی، بڑی بڑی خوبصورت عورتیں تیرے نکاح میں آئیں، یہ سب کچھ میری بدولت ہی ملا۔ اگر میں تیرے پاس نہ ہوتا تو یہ سب کچھ تجھے نہ ملتا، اور میں نے تجھے بھلائی سے نہیں روکا۔ یہ تو اب تیرا کام تھا کہ تو مجھے بھلائی میں خرچ کرتا یا برائی میں خرچ کرتا، مگر افسوس کہ اب میرے وارث
میرے مالک تیرے بعد تیرے گھر والے بن جائیں گے، تو مجھے خرچ نہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ یہ باتیں وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی روح کو قبض کر لیا اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہ ہے حقیقت۔ مال بے شک بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور فی زمانہ تو بڑی شدید ضرورت بھی ہے انسان کی، ہونا بھی چاہیے، کمانا بھی چاہیے، جمع بھی کرنا چاہیے، لیکن مال کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ بھی لازمی طور پر ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، اس مال سے اچھے کام کرنے چاہیے، اچھے کاموں میں صرف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جمع کر کے رکھتا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ مال انسان کا ہے۔ اس حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ اصل میں انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا اور آخرت کے لیے جمع کر دیا، جو چھوڑ گیا وہ پچھلوں کا ہے، اس سے اس کو اب کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔